السلام علیکم۔ کتابوں کی دنیا میں خوش آمدید۔ نمرہ احمد کے ناول جنت کے پتے سے قسط نمبر 4 آپ کے پیش خدمت ہے۔ حیا نے ذرا زور سے پکارا، پنکی! اس لڑکی نے ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی والدہ نے بھی بیٹی کی نگاہ کے تعاقب میں دیکھا۔ ان دونوں کے یوں رک کر حیا کو دیکھنے کے باعث اس نوجوان نے گردن موڑی تو حیا نے دیکھا اس کا چہرہ ایک طرف سے جھلسا ہوا تھا۔ جھلسنے کا نشان زیادہ گہرا نہ تھا، بس اتنا تھا کہ آدھا چہرہ صاف گندمی رنگت کا لگتا تھا، دوسری طرف کا گہرا سانولا۔ پنکی، ڈولی کہاں ہے؟ وہ بڑے تیکھے انداز میں بولی۔ چونکہ وہ اس نوجوان کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی تھی، وہ ذرا الجھ سا گیا۔ سوری، میں نے پوچھا ہے ڈولی کہاں ہے؟ کون؟ میں سمجھا نہیں۔ وہ دھیمے مگر الجھے ہوئے لہجے میں بولا۔ اگر آپ کے دماغ پر چوٹ آنے کی وجہ سے آپ کی یادداشت کھو گئی ہے تو بے فکر رہیے، میں آپ کو یاد کرائی دیتی ہوں۔ ڈولی، آپ کا وہ خواجہ سرا دوست جس کے ساتھ مل کر آپ روز خواجہ سرا بن کر سڑک پر بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں۔ پنکی نام بتایا تھا نا آپ نے اپنا؟ اس کی پیشانی شکن آلودہ ہو گئی، آنکھوں میں غصہ آ گیا۔ وہ ذرا برداشت کر کے بولا، میڈم آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، میں آپ کو جانتا تک نہیں، مگر میں آپ کو اچھی طرح جانتی ہوں۔ یہ آپ کی انگلیوں پہ نشان میری گاڑی کی کھڑکی کے شیشے میں پھنسنے کے باعث آئے تھے، مجھے یاد ہے مسٹر۔ آپ کون ہیں اور پرابلم کیا ہے آپ کو؟ وہ لڑکی مزید برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ میں وہ ہوں جس نے آپ کے ان بھائی صاحب کو خواجہ سرا بنے دیکھا تھا۔ اٹس انف، نوجوان نے غصے سے کہا۔ میں شرافت سے آپ کی بکواس سن رہا ہوں اور آپ بے لگام ہوتی جا رہی ہیں۔ اب آپ نے کوئی فضول بات کی تو اچھا نہیں ہوگا۔ اتنی ہی شرافت ہے آپ میں تو خواجہ سرا کیوں بنے ہوئے تھے؟ کسی نے حیا کے پیچھے سے کہا تو وہ چونک کر مڑی۔ پیچھے خدیجہ کھڑی تھی اور بڑے اعتماد سے اس کے پاس آ کے کھڑی ہو گئی۔ حیا کو ایک دم ڈھارس سی ملی۔ آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے، اپنی بہن کو سمجھائیں۔ میرے بھائی سے تعارف کا اچھا بہانہ ڈھونڈا ہے ان لوگوں نے، لڑکی غصے سے بولی۔ شاپ میں بہت سے لوگ سب کچھ چھوڑ کر ان کو دیکھ رہے تھے۔ تعارف مائی فٹ، جواباً خدیجہ نے اونچی آواز میں کہا۔ آپ کے بھائی کو میں نے بھی خواجہ سرا بنا دیکھا تھا۔ میں ابھی 10 اور لوگ لا سکتی ہوں جو اس بات کی گواہی دیں گے۔ عجیب خاتون ہیں آپ، خواہ تنگ کیے جا رہی ہیں۔ یہ تعارف کے بہانے کسی اور کے سامنے جا کر کیجیے۔ سر، میڈم، شاپ کا مینیجر تیزی سے ان کی طرف آیا۔ پلیز آپ لوگ ادھر تماشا نہ کریں، دوسرے کسٹمرز ڈسٹرب ہو رہے ہیں۔ اوہ میجر صاحب آپ! اس کے چہرے پہ شناسائی آ گئی۔ بہت معذرت سر۔ آپ محترمہ، وہ حیا کی طرف مڑا، آپ پلیز شور نہ کریں، اگر آپ نے خریداری نہیں کرنی تو آپ جا سکتی ہیں۔ حیا کے تو تلووں پہ لگی، سر پہ بوجھی۔ آپ ہوتے کون ہیں مجھے شاپ سے نکالنے والے؟ احمد بھائی چلیں، ہم ہی چلتے ہیں، ان کا تو دماغ خراب ہے۔ لڑکی نے خفگی سے اسے دیکھتے ہوئے کپڑا پھینکا اور پلٹی۔ نوجوان نے ایک تنفر بھری نگاہ اس پہ ڈالی، اپنی ماں اور بہن کو ساتھ لے کر دکان سے نکل گیا۔ جب پیچھے کھڑی انہیں جاتے دیکھنے لگی، اسے اس شخص کے میجر احمد ہونے میں کوئی شبہ نہیں تھا۔ حیا، اس سے پہلے کہ یہ مینیجر ہمیں دھکے دے کر نکالے، ہم کھسک نہ جائیں؟ ڈی جے نے اس کے قریب آ کے سرگوشی کی تو وہ چونکی۔ باہر آ کر اس نے بے اختیار کہا، تھینک یو ڈی جے۔ ڈی جے بے ساختہ ہنسی، مجھے پتا تھا آپ جھوٹ نہیں بولتی، آپ نے واقعی وہی دیکھا ہوگا جو آپ کہہ رہی تھی۔ ڈی جے، یقین جانو میں نے واقعی اسے خواجہ سرا بنے دیکھا تھا۔ حیا، آپ نے اسے خواجہ سرا بنے دیکھا تھا تو ہو سکتا ہے وہ صرف ایڈونچر کے لیے ایسا بنا ہو۔ پتہ نہیں، اس نے بیزاری سے شانے اچکائے۔ چلو پھر یہاں سے چلتے ہیں۔ 28 تاریخ کو اسے اتحاد ایئر لائنز کا ٹکٹ ای میل کر دیا گیا جس کا اس نے پرنٹ نکلوانا تھا۔ پھر اسی ٹکٹ پر اسے 5 فروری کی صبح استنبول کے لیے روانہ ہونا تھا۔ خدیجہ کا پیغام آیا تھا، سبانجی یونیورسٹی نے ہاسٹل کا الیکٹرک فارم پر کرنے کے لیے بھیجا ہے، میل چیک کر لو۔ اس وقت اس کا اپنا نیٹ نہیں چل رہا تھا۔ وہ ارم سے ایوو مانگنے کے لیے تایا فروقان کے گھر آئی۔ تایا لان میں بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے، اسے آتا دیکھ کر مسکرائے۔ آ گئی تایا کی یاد؟ جی، وہ بظاہر مسکراتے ہوئے ان کے پاس چلی آئی۔ فلائٹ کب ہے تمہاری؟ 5 فروری کو۔ وہاں جا کر اپنا خیال رکھنا، ویسے بیٹیوں کو اتنی دور تنہا نہیں بھیجنا چاہیے۔ سلیمان کا حوصلہ ہے بھائی، اور دیکھو ترکی جا کر اپنے لباس و اقدار کا خیال رکھنا، سر سے دوپٹہ مت اتارنا جیسے ارم کرتی ہے۔ آخری فقرہ کہتے ہوئے ان کے لہجے میں کافی فخر تھا۔ حیا کے حلق تک کرواہٹ گھل گئی۔ جی بہتر تایا، میں ذرا ارم سے مل لوں؟ وہ جان چھڑا کر اندر چلی گئی۔ کاش کہ وہ تایا فروقان کو بتا سکتی کہ مغربی لباس جو وہ یہاں ان کی وجہ سے نہیں پہنتی وہاں ضرور پہنے گی۔ اس نے بہت سے کپڑے خرید کر اپنے سامان میں رکھ لیے تھے، اور رہی سر ڈھکنے کی بات تو وہ خیر سے سبانجی میں سختی سے حرام تھا۔ ارم اپنے کمرے میں نہیں تھی، باتھ روم کا دروازہ بند تھا۔ وہ بیڈ پر بیٹھ کر اس کا انتظار کرنے لگی۔ فوراً موبائل فون کی گھنٹی بجی۔ حیات نے چونک کر دیکھا، ارم کا فون تکیے پر رکھا تھا۔ روشن سکرین پر ایک نیا پیغام جگمگا رہا تھا، ساتھ ہی بھیجنے والے کا نام لکھا آ رہا تھا، حیا سلیمان۔ وہ بے یقینی سے فون کی طرف دیکھنے لگی۔ کیا کسی نے ارم کو اس کے نمبر سے پیغام بھیجا تھا، یا ارم نے کسی کا نمبر اس کے نام کے ساتھ سیو کر رکھا تھا؟ حیا نے احتیاط سے باتھ روم کے دروازے کی طرف دیکھا اور فون پر 1-2 بٹن دبائے۔ پیغام ایک ہی لمحے بعد کھل گیا۔ لکھا تھا، میں کال کر لوں، صبح سے بات نہیں ہوئی، اب مزید انتظار نہیں کر سکتا، یہ دل اتنا مضبوط نہیں ہے میری جان، رپلائی کرو۔ حیا نے پیغام مٹا دیا اور فون واپس تکیے پہ الٹا کر کے رکھ دیا۔
ایک لمحے میں اسے پوری کہانی سمجھ آ گئی تھی۔ یہ ارم تایا فرقان کی اسکارف سے سر ڈھکنے والی بیٹی ایک عدد بوائے فرینڈ کی مالک تھی، جسے لوگوں سے چھپانے کے لیے اس نے اس کا نمبر حیا سلیمان کے نام سے سیو کر رکھا تھا۔ وہ کمرے سے نکل آئی۔ ایوو اس نے تایا فرقان سے مانگ لیا تھا۔ اس کا دل چاہا کاش وہ ان کو بتا سکتی کہ حجاب اوڑھنا یا نقاب کرنا کردار کی پختگی کی علامت نہیں ہوتی۔ سیبانجی یونیورسٹی کا فارم فل کرنے کے بعد اس نے لیپ ٹاپ ایک طرف رکھا۔ اس کی پیکنگ ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی۔ اس نے ایک نگاہ کھلے سوٹ کیسز اور بکھری اشیاء پر ڈالی، پھر باہر آئی۔ لاؤنج خالی تھا۔ ٹیلی فون پر اسٹینڈ پہ رکھی ڈائری اٹھائی اور صفحے پلٹنے لگی۔ ایس کے صفحے پر 4 سطروں میں سبین پھپھو کے گھر کا پتہ اور ایک فون نمبر لکھا تھا۔ اس نے وہ صفحہ پھاڑا اور طے کر کے مٹھی میں دبا لیا۔ دفعہ جہان سکندر مل جائے، بیتے ماہ و سال کا حساب ضرور لوں گی۔ وہ واپس آ کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ سامنے لیپ ٹاپ پر کھلے پڑے میل باکس کو دیکھا۔ وہاں اب ایک نئی ای میل کا نشان جگمگا رہا تھا، نیشنل رسپانس سینٹر فار سائبر کرائم۔ اس نے قدرے الجھ کر اس میل کو دیکھا اور کھولا۔ بھلا اب سائبر کرائم سیل والے اس سے کیوں رابطہ کر رہے تھے؟ صفحہ کھل گیا اور وہ جیسے جیسے پڑھتی گئی اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی گئیں۔ یہ ای میل سائبر کرائم سیل سے حیا کی اس میل کے جواب میں آئی تھی جو چند روز قبل اس نے بطور شکایت بھیجی تھی اور جس میں اس نے اس ویڈیو کا ذکر کیا تھا۔ اب اس کے جواب میں ہیلپ ڈیسک آفیسر نے اس کو ایک باقاعدہ کمپلین فارم بھیجا تھا، جس کو بھرنے کے ساتھ اسے اپنا فون نمبر، گھر کا پتہ، شناختی کارڈ نمبر سب لکھ کر دینا تھا۔ یہ فارم FIR کے مترادف تھا، سو تمام تفصیلات ضروری تھیں۔ وہ یکٹک اس فارم کو دیکھے گئی۔ اگر سائبر کرائم سیل نے اسے جواب اب دیا تھا تو وہ پرائیویٹ نمبر سے آنے والی کال، وہ میجر احمد کا آفس، وہ سب کیا تھا؟ کیا اسے بیوقوف بنایا گیا تھا؟ کیا واقعی وہ اصلی میجر تھا؟ اس شخص کے پاس اس ویڈیو کو مکمل طور پر انٹرنیٹ سے ہٹوانے کی طاقت، اتنا اثر و رسوخ کیسے آیا؟ الجھے دماغ کے ساتھ اس نے جلدی جلدی جواب ٹائپ کیا۔ اسے سائبر کرائم سیل کو مختصر الفاظ میں یہ یقین دہانی کروانی تھی کہ وہ ویڈیو اب ہٹ چکی ہے اور وہ اپنی شکایت واپس لے رہی ہے۔ اسے اب فوری طور پر ان خفیہ والوں سے اپنا پیچھا چھڑانا تھا۔ میل لکھ کر اس نے سینڈ کا بٹن دبایا۔ اس کو یقین ہو گیا تھا میجر احمد کا تعلق سائبر کرائم سیل سے ہرگز نہیں تھا۔ ایئرپورٹ پر ڈی جے بری طرح رو رہی تھی۔ اس کے والدین پاس کھڑے تسلی دے رہے تھے۔ حیا نے کچھ دیر اسے چپ کروانے کی کوشش کی، پھر عاجز ہو کر دور فاصلے پہ جا کھڑی ہوئی۔ آج اس نے شلوار قمیص پر سیاہ جیکٹ پہن رکھی تھی اور دوپٹہ مفلر کی طرح گردن سے لپٹا تھا۔ بس آج آخری دن تھا، پھر ترکی میں اپنی مرضی کا لباس پہنوں گی، اپنی مرضی سے اکیلی ہر جگہ گھوموں گی، بنا روک ٹوک، بنا تایا فرقان یا ابا کی ڈانٹ کے خوف سے۔ اس وقت رات کے 11:30 بج رہے تھے اور ان کی فلائٹ صبح 4 بجے کی تھی۔ ڈی جے مسلسل روئے جا رہی تھی۔ اس کے آنسو اس وقت تھمے جب اتحاد ایئر لائنز کی پاکستانی آفیسر ان کے پاس آئی اور بہت شائستگی سے مخاطب کر کے بولی، میڈم آپ لوگ پلیز اپنے ڈاکومنٹس اور لیپ ٹاپس سوٹ کیس سے نکال کر ہینڈ کیری میں رکھ لیں، تاکہ اگر آپ کا سامان گم بھی ہو جائے تو کم از کم ڈاکومنٹس محفوظ رہیں۔ ایویں گم ہو جائے سامان؟ ہتھیلی کی پشت سے آنسو صاف کر کے ڈی جے نے غصے سے کہا۔ وہ سارا رونا بھول گئی تھی۔ ہم نے ہینڈ کیری میں اتنا بوجھ نہیں اٹھانا میم، یہی بہتر ہے کیونکہ بعض اوقات سامان گم ہو جاتا ہے، کہیں یہ نہ ہو کہ بعد میں آپ کو کوئی مسئلہ ہو۔ مگر ڈی جے تو اڑ گئی۔ ہرگز نہیں، ہم نے اتنا بھاری ہینڈ کیری نہیں اٹھانا۔ لیکن پلین میں آپ کو تو نہیں اٹھانا پڑے گا نا؟ آفیسر کی شائستگی اب برہمی میں بدلنے لگی۔ لیکن پلین میں جانے تک تو اٹھانا پڑے گا نا؟ پھر تو ترکی میں آپ پر اللہ ہی رحم کرے۔ یہ کہہ کر وہ پیر پٹکتی چلی گئی۔ ڈی جے نے روتی ہوئی آنکھوں کے باوجود مسکراتے ہوئے حیا کی طرف دیکھا اور اینک انگلی سے پیچھے کی اور بولی، انسان کو کوئی چیز نہیں ہرا سکتی جب تک وہ خود ہار نہ مان لے۔ بات سن کر حیا کو ہنسی آ گئی۔ اب اسے ڈی جے اچھی لگنے لگی تھی۔ فلائٹ میں ان دونوں کو نشستیں ایک ہی قطار میں ملیں۔ کھڑکی کے ساتھ والی سیٹ حیا کو ملی، درمیان والی سیٹ خالی تھی۔ اس سے اگلی نشست ڈی جے کو ملی۔ ایک بھاری بھرکم سے پاکستانی صاحب جو اپنے 2 پیس میں بہت پھنسے ہوئے تھے، اطمینان سے چلتے ہوئے آئے اور ان دونوں کے درمیان بیٹھ گئے۔ حیا مزید کھڑکی کی طرف کھسک گئی اور خدیجہ مخالف سمت میں۔ وہ بولے، مجھے عثمان شبیر کہتے ہیں، شیخ عثمان شبیر۔ حیا بظاہر اپنے چھوٹے سے گولڈن کلچ کو کھول کر کچھ تلاش کرنے لگی۔ یہ وہی کلچ تھا جو داور بھائی کی مہندی پر اس نے گولڈن لہنگے کے ساتھ لیا تھا۔ میں ترکی سے آیا ہوں، دراصل وہیں رہتا ہوں، میری بیوی اور بیٹا بھی وہیں رہتے ہیں۔ حیا مزید اپنے پرس پہ جھک گئی اور ڈی جے نے میگزین چہرے کے قریب کر لیا۔ مگر وہ میرا بیٹا نہیں ہے، جانتی ہو وہ کس کا بیٹا ہے؟ مزید نظر انداز کرنا ناممکن تھا۔ حیا نے اپنا رخ عثمان شبیر صاحب کی طرف موڑا۔ بتائیں کس کا بیٹا ہے؟ ان کو بھی شاید صدیوں سے کسی سننے والے کی تلاش تھی۔ اپنی داستان حیات فوراً ہی شروع کر بیٹھے۔ ڈی جے مسلسل جمائیاں روک رہی تھی اور حیا کل صبح کی جاگی ہوئی تھی اور اب صبح کے 4:30 بج رہے تھے۔
اس نے ڈی جے کے سامنے ظاہر نہیں کیا تھا کہ وہ پہلی بار جہاز میں بیٹھ رہی ہے۔ آخر ڈی جے کیا سوچتی کہ کیسی لڑکی ہے، کبھی ہوائی سفر بھی نہیں کیا۔ اس پر اب یہ صاحب، ان کی المناک داستان جو کچھ یوں تھی کہ وہ اور ان کی بیگم عرصہ 30 سال سے ترکی میں رہائش پذیر تھے۔ چونکہ اولاد نہیں تھی، اس لیے انہوں نے ایک کزن کا بیٹا گود لے لیا تھا۔ وہ بیٹا بیجا لاڈ پیار سے خاصا بگڑ چکا تھا۔ اس صورتحال کو سنوارنے کے لیے انہوں نے کچے کھوہ میں رہائش پذیر اپنی بھانجی سے اس کا رشتہ طے کر دیا تھا۔ یہ 8ویں فیل بھانجی رشتے پہ بہت خوش تھی اور بیٹا بہت ناراض تھا، اس سے بیشتر کہ وہ پاکستان آمد کی وجہ بیان کرتے مینیو کارڈ آ گئے۔ وہ دونوں تازہ دم ہو گئیں۔ مینیو پر کچھ جانے پہچانے نام لکھے تھے: جیرا آلو، سبز کٹلیٹس، جلفریزی، سادہ پراٹھا، تیکھی بریانی۔ حیا نے ڈی جے کی طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ درمیان میں موجود بھاری بھرکم دیوار کے باعث وہ آگے ہو کر بیٹھی تھی، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا منگوائیں۔ وہ بولے، ٹرکش فوڈ بہت زبردست ہوتا ہے، ترک لوگ کھانے کے بڑے شوقین ہیں، میں بتاتا ہوں کیا منگواؤ۔ جی بہتر، بتائیے۔ پہلے تو یہ منگواتے ہیں روایتی ترک چاول، سفید مچھلی، فرائیڈ پیاز اور کاجو کے ساتھ، مشروم اینڈ چیز آملیٹ، جیرا آلو۔ وہ بہت اعتماد سے آرڈر لکھواتے گئے۔ جب کھانا آیا تو حیا کا دل خراب ہونے لگا۔ اتنا پھیکا کھانا اس نے آج تک نہیں کھایا تھا۔ مشکل چکر انہوں نے برتن پرے کر دیے۔ عثمان شبیر پوری دل جمی سے کھانا کھا رہے تھے۔ عجیب سی خوشبوئیں اس کے نتنوں میں گھس رہی تھیں۔ اگر یہی ترک فوڈ تھا تو اسے لگا ترکی میں 5 ماہ بھوکے ہی رہنا پڑے گا۔ ایسا جی تو ڈائیووں میں بیٹھ کر بھی نہیں متلاتا تھا۔ وہ چہرے پر دوپٹہ رکھ کر سو گئی۔ اسلام آباد سے 2.5 گھنٹے بعد انہیں ابو ظہبی ایئرپورٹ پر اترنا تھا۔ وہاں کچھ دیر کا قیام تھا اور پھر استنبول۔ ابو ظہبی اترنے سے پہلے کھڑکی میں سے دیکھا تو زمین کا وہ کرہ اتنا حسین تھا کہ حیا کی ساری بیزاری اور نیند بھاگ گئی۔ ایئرپورٹ پر انہوں نے ٹرمینل 3 پر لینڈ کیا۔ استنبول کی فلائٹ اب ٹرمینل 1 سے پکڑنی تھی، مگر اس سے پہلے گھر فون کرنا ضروری تھا۔ دونوں آگے پیچھے تیز تیز چلتی کالنگ کارڈ خریدنے گئیں۔ 5 یورو کا کارڈ خریدا اور فون بوتھ کی طرف بھاگی۔ قطار میں فون بوتھ لگے تھے۔ حیا نے ایک ایک کر کے پہلے تینوں پہ کارڈ لگانے کی کوشش کی، مگر کارڈ تھا کہ ڈلنے کا نام ہی نہ لے۔ ایئرپورٹ کا فون بوتھ استعمال کرنے کا یہ اس کا پہلا تجربہ تھا۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ حیا، اس بندے کو دیکھو، جیسے یہ ڈال رہا ہے ایسے ہی ڈالو۔ ڈی جے نے اسے کونی مار کے اشارہ کیا۔ چوتھے بوتھ پر ایک شخص ان کی طرف پشت کیے اپنا کارڈ ڈال رہا تھا۔ حیا کو دکھائی نہیں دے رہا تھا کہ وہ کون سا طریقہ استعمال کر رہا ہے، سو وہ اس کے سر پہ ہی جا پہنچی۔ وہ ریسیور کان سے لگائے نمبر ملا رہا تھا۔ پلیز ہمیں یہ کارڈ ڈال دیں، میں اسے ڈال نہیں پا رہی۔ حیا نے کارڈ اس کی طرف بڑھایا تو وہ چونک کر پلٹا۔ وہ سیاہ رنگت گھنگریالے بالوں والا اونچے قد کا نسلاً حبشی تھا۔ اس نے ایک ہاتھ سے کارڈ لیتے ہوئے ان دونوں لڑکیوں پہ نگاہ ڈالی۔ ایک سیاہ لمبے بالوں، بڑی خوبصورت آنکھوں والی لڑکی جو جیکٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑی تھی۔ دوسری بڑے بڑے چشمے، ڈھیلی پونی والی لڑکی جس نے سویٹر طے کر کے بازو پر ڈال رکھا تھا۔ دونوں منتظر اسے دیکھ رہی تھی۔ اچھا میں ذرا بات کر لوں پھر کارڈ ڈالتا ہوں۔ وہ دونوں اس کے سر پہ ہی کھڑی رہیں۔ ان سے وہ انگریزی میں مخاطب ہوا تھا، لیکن جس سے فون پہ بات کر رہا تھا عربی میں کر رہا تھا۔ ڈی جے تو بور ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگی، مگر شریعہ اینڈ لا کے 5 برسوں میں حیا کو عربی اچھی خاصی آتی تھی۔ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں اپنے LLB کے پہلے برس ان کو عربی ہی سکھائی جاتی تھی اور ان کی کلاسز میں مصری اساتذہ انہیں عربی میں ہی لیکچرز دیا کرتے تھے۔ میں استنبول آ رہا ہوں، شام تک گھر پہنچ جاؤں گا۔ تم نے حارث کو ڈاکٹر کو دکھایا؟ کیا کہتا ہے ڈاکٹر؟ کر دوں گا پیسوں کا انتظام، کہا جو ہے۔ بار بار ایک ہی بات مت دہرایا کرو جاہل عورت۔ ہاں میری عبدالرحمن سے بات ہو گئی ہے، اسی کے کام کے لیے خوار ہو رہا ہوں، مگر وہ زیادہ رقم نہیں دے گا۔ ایک اور جگہ بھی بات کی ہے میں نے۔ پھر وہ مزید جھنجھلا کر بولا، اچھا فون رکھ رہا ہوں، مرحبا۔ اس نے کھٹاک سے فون رکھا اور ان کی طرف پلٹا۔ سوری گرلز۔ اب ان کا کارڈ ڈالنے لگا۔ یہ لیجئے۔ اس نے ریسیور ان کو پکڑایا اور دور ہٹ کے چلا گیا۔ بس 1 منٹ کی کال کریں گے۔ حیا نے نمبر ملاتے ہوئے ڈی جے کو تنبیہ کی۔ سلیمان صاحب نے پہلی ہی گھنٹی پہ فون اٹھا لیا اور سب سے پہلے یہ پوچھا، وہ لڑکی چپ ہوئی کہ نہیں؟ جی ابا جی، ہو گئی ہے۔ جلدی اپنی خیریت بتا کر فون بند کر دیا۔ ڈی جے نے بھی اپنے گھر تھوڑی سی بات کی۔ بعد میں بقیہ رقم دیکھی تو مشکل سے 1 یورو استعمال ہوا تھا، باقی 4 کا بیلنس باقی تھا۔ دونوں اپنی عجلت پر بڑا پچھتائیں۔ یہ کنجوسی کس کام کی؟ اب ابو ظہبی سے نکل کر یہ کارڈ کسی کام کا نہیں ہوگا۔ حیا نے بے خیالی میں وہ کارڈ اپنے گولڈن پاؤچ میں ڈال لیا۔ اب انہیں اپنا سامان لینا تھا۔ ٹرمینل 1 سے ان کو جو پرواز ملی اس میں بھی عثمان شبیر ساتھ ہی تھے۔ داستان حیات فراموش کر کے اب وہ ان کی طرف متوجہ ہوئے اور ان کا انٹرویو کرنے لگے۔ کون ہو، کہاں سے آئی ہو، کیوں آئی ہو، ترکی میں کدھر جانا ہے، کیوں جانا ہے؟ سبانجی یونیورسٹی۔ وہ اتنی بلند آواز سے بول رہے تھے کہ اگلی سیٹ پر بیٹھی ترک خاتون نے گردن موڑ کر ان کی طرف دیکھا۔
ترک زبان میں کچھ الفاظ بولے جو حیا کو سمجھ نہ آئے۔ پابند عثمان شبیر نے اپنی بھاری آواز میں کچھ کہا تو وہ خاتون گڑبڑا کر واپس ہو گئیں۔ آپ نے ان کو کیا کہہ دیا ہے؟ حیا نے ان کو گھورا۔ کچھ نہیں، تم بتاؤ۔ یہ پاکستان میں والدین اتنے آزاد خیال کب سے ہو گئے ہیں؟ جوان بچیوں کو اکیلے ترکی بھیجتے ہیں۔ اکیلے نہیں ہیں ہم، پورا گروپ ہے ہمارا۔ ہم 2 اسٹوڈنٹس ہیں اور باقی فیکلٹی ممبران ہیں جو 2 دن پہلے چلے گئے تھے۔ خیر خیر، لیکن اب تو اکیلی ہی جا رہی ہو نا، خیال رکھنا۔ ان کا آواز دوبارہ شروع ہو گیا۔ نماز پڑھا کرو، قرآن پڑھا کرو، پردہ کیا کرو، سچ بولا کرو۔ غرض ہر وہ بات جو اپنے بیٹے کی تربیت کے وقت انہیں بھول گئی تھی اب اچانک یاد آ گئی۔ حیا نے رخ پھیر کر کھڑکی سے نیچے دیکھنا شروع کر دیا۔ مرمرہ کا سمندر، اوپر بادل اور برف، نیچے نیلی چادر پہ سفید روئی کے گالے تیر رہے ہوں۔ جہان سکندر کا ترکی اس کے قدموں تلے تھا۔ پرواز اترنے کا اعلان ہونے لگا تو عثمان شبیر نے زبردستی اپنا وزٹنگ کارڈ اسے تھمایا۔ یہ رکھ لو، اس پر میرے گھر اور آفس کے نمبرز لکھے ہیں۔ کبھی کبھار میں گھر نہیں ہوتا، آفس کے نمبر پر ہمیشہ ملتا ہوں۔ سیکرٹری کی فضول باتوں سے بچنے کے لیے ڈائریکٹ میری پرائیویٹ ایکسٹینشن ڈائل کرنا، اور وہ ہے 14 یعنی 14، کیونکہ میری اور پاکستان کی تاریخ پیدائش 14 اگست ہے۔ رکھ لو، ضرورت پڑ سکتی ہے۔ عثمان شبیر سے بمشکل جان چھوٹ رہی تھی۔ ان کو کبھی کال کرنا یا دوبارہ ملاقات کا تصور ہی حیا کے لیے سہانے رو تھا۔ پھر بھی ان کے اصرار پر اس نے اپنے سنہرے پاؤچ میں وہ کارڈ بغیر دیکھے رکھ لیا۔ اتا ترک انٹرنیشنل ایئرپورٹ استنبول کی یورپی طرف واقع تھا۔ یہ اسے بعد میں علم ہوا، البتہ جو بات اسے ہمیشہ سے معلوم تھی وہ یہ تھی کہ استنبول دنیا کا وہ واحد شہر ہے جو 2 خطوں کو باہم ملاتا ہے، یورپ اور ایشیا۔ استنبول کے 2 حصے تھے، ایک حصہ یورپی کہلاتا تھا، دوسرا حصہ ایشیائی یا اناتولین۔ اسے عرف عام میں پرانا شہر بھی کہتے تھے۔ وہ دونوں جب اپنے سامان کی ٹرالیاں دھکیلتے آگے بڑھیں تو رومی فورم کے ارکان ان کو مل گئے جو انہیں لینے آئے تھے۔ یہ ایک ترک NGO تھی جو بالخصوص ایکسچینج اسٹوڈنٹس کا بہت خیال رکھتی تھی۔ وہ 2 لڑکے تھے، احمد اور چغتائی۔ السلام علیکم، وہ بہت گرمجوشی اور احترام سے ملے۔ ان سے بیگز لے لیے۔ آئیے، باہر گاڑی انتظار کر رہی ہے۔ چلنے سے قبل انہوں نے اپنی رقم ترک لیرہ اور یورو میں تبدیل کروا لی تھی۔ 1 لیرہ پاکستانی 55 روپے کا تھا اور 1 یورو 125 روپے کا۔ روڈ کا دروازہ کھلتے ہی سردی کی ایسی یخبستہ لہر نے ان کا استقبال کیا کہ چند ہی لمحوں میں دونوں کے ہونٹ نیلے پڑ گئے۔ یہاں مری اور ایوبیا کی سرد ترین ہوا سے بھی کئی گنا زیادہ سرد ہوا چل رہی تھی۔ حیا نے بے اختیار بازو سینے پہ لپیٹ لیے، وہ ٹھٹھرنے لگی تھی۔ ان کا سامان خاصا وزنی اور بے تحاشا تھا۔ دونوں لڑکے بیگز پکڑے ہانپ گئے تھے۔ آپ واقعی صرف 5 ماہ کے لیے آئی ہیں؟ چغتائی نے سادگی سے پوچھا تو احمد نے اسے گھور کر موضوع بدل دیا اور بولا، ہماری روایت ہے کہ جو بھی اتا ترک ایئرپورٹ سے استنبول آتا ہے ہم اسے سب سے پہلے سلطان ابو ایوب انصاری کے مزار پر لے کر جاتے ہیں، اس سے اس کا ترکی میں قیام اچھا گزرتا ہے۔ احمد کہہ کر بیگ گاڑی میں رکھنے لگا تو ڈی جے نے سرگوشی میں کہا، حیا یہ تو توہم پرستی اور شرک۔ حیا نے زور سے کونی مار کر اسے خاموش کرایا، پھر اندر بیٹھ کے دبی آواز میں کہا، میزبانوں سے اس سردی میں بحث کی تو وہ تمہیں یہیں چھوڑ کر چلے جائیں گے، پاگل۔ صبح تک منجمد ہو کر پڑی ہوں گی اور آئندہ ترکی آنے والے سب سے پہلے تمہارے منجمد مجسمے کی زیارت کیا کریں گے۔ احمد کو ٹوٹی پھوٹی انگریزی آتی تھی، سو وہ سارا راستہ گرد و پیش کے متعلق بتاتا رہا۔ حیا کو اس سفر نامے سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ وہ کھڑکی کے باہر دیکھنے لگی۔ امریکی فلموں والی بلند و بالا عمارتوں کی آس لگائے بیٹھی تھی۔ خاصی مایوس ہوئی، کیونکہ استنبول شروع میں ایسا لگا جیسے اسلام آباد، لیکن آہستہ آہستہ محسوس ہوا کہ واقعی یورپ تھا۔ دکانوں کے چمکتے شیشے صاف، سڑکیں، مغربی لباس میں پھرتے لوگ، دکانوں کی چھتوں، درختوں کے اوپر پڑی ہوئی برف اور سڑک کے کنارے بچھی برف کی تہیں، گویا سفید گھاس ہو۔ عجیب بات یہ تھی کہ اس کوہر اور سردی میں ترک لڑکیاں بڑے مزے سے منی سکرٹس پہنے ادھر ادھر گھوم رہی تھیں۔ خدا کرے آج رات برف نہ پڑے، چغتائی نے موڑ کاٹتے ہوئے تشویش بھری نگاہ سے باہر دیکھا۔ ہاں، خدا کرے رات کو برف نہ پڑے، احمد نے تائید کی۔ حیا اور ڈی جے نے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر ڈی جے آہستہ سے اردو میں بولی، ایویں نہ پڑے، خود تو برف باری دیکھ دیکھ کر اکتا چکے ہیں، ہمیں بھی تو دیکھنے دیں، اللہ کرے رات برف ضرور پڑے، آمین ثم آمین۔ حیا نے بھی دل ہی دل میں تائید کی۔ ونڈ اسکرین کے اس پار یورپین شہر کا اختتام دکھائی دے رہا تھا، آگے نیلا سمندر بہہ رہا تھا، اس کے دوسری طرف استنبول کا ایشیائی حصہ آباد تھا۔ دونوں حصوں کو ایک عظیم الشان پل نے جوڑ رکھا تھا، 2 خطوں کا ملاپ، 2 تہذیبوں کا سنگم۔ مرمرہ کے سمندر کا جو حصہ استنبول کے درمیان میں سے گزرتا ہے اسے بوسفورس کا سمندر کہا جاتا ہے، اس کا نام بھی باسفورس برج ہے، احمد نے بتایا۔ تو حیا بولی، ہم تو مزار پہ جا رہے تھے جو کہ یورپین حصے میں ہے، پھر پل عبور کرنے کا مقصد؟ قریب آتے پل کو دیکھ کر حیا نے حیرت سے پوچھا۔
ہم نے پل عبور نہیں کرنا بلکہ اس کے قریب سے کسی کو پک کرنا ہے، پھر ہم دونوں یہاں سے چلے جائیں گے، آگے مزار تک آپ کو وہی لے کر جائیں گے۔ میں نے ذرا آگے جا کر گاڑی روک دی۔ سامنے سے ایک دراز قد لڑکی چلی آ رہی تھی، چہرے کے گرد اسکارف، بلیو جینس کے اوپر گھٹنوں تک آتا سفید کوٹ پہنے، وہ کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے سر جھکائے چلی آ رہی تھی۔ اس لڑکی نے چغتائی کے ہاتھ سے چابیاں لیں۔ ان لوگوں نے کچھ دیر ترکی میں بات کی، پھر وہ ڈرائیونگ سیٹ پر آن بیٹھی۔ السلام علیکم، ترکی میں خوش آمدید۔ اس کی انگریزی شستہ اور انداز بے حد نرم تھا۔ حیا نے محسوس کیا کہ ترک السلام علیکم کی بجائے السلام علیکم کہتے ہیں۔ وعلیکم السلام، حیا نے اسے ہاتھ ملایا۔ میرا نام ہالے نور ہے، میرا تعلق رومی فورم سے ہے۔ میں سیبانجی سے میٹیریل سائنس اینڈ انجینئرنگ میں MSc کر رہی ہوں۔ ایئرپورٹ پر آپ کو لینے کے لیے مجھے ہی آنا تھا، لیکن میں کہیں پھنس گئی تھی، اس لیے نہیں آ سکی، بہت معذرت۔ حیا اور خدیجہ نے اپنا تعارف کروایا۔ ان کی میزبان بولی، اب ہم انصاری محلے کی طرف جا رہے ہیں۔ سلطان جامعہ کے بیرونی بازار کا نام انصاری محلہ تھا۔ یہاں بہت رش تھا۔ لوگوں کے درمیان مشکل سے راستہ بناتے بناتے یہ لوگ مسجد کے احاطے تک پہنچی۔ نماز سے فارغ ہو کر حیا نے دیکھا وہاں جامعہ کا نام ایوب سلطان سمی لکھا تھا۔ اس نے سوچا کہ جامعہ میں جے کی جگہ سی کیوں لکھا ہے، غلط لگ رہا تھا۔ جب یہی بات حالے نور سے پوچھی تو اس نے بتائی، ہماری زبان میں سی کو عربی کے جیم کی آواز سے پڑھا جاتا ہے۔ اس کی بات پر حیا بے اختیار چونک کر بولی، یعنی اگر کسی کا نام جہان ہو تو وہ ترک ہجوں میں اسے کیسے لکھے گا؟ بلا ارادہ اس کے منہ سے نکلا۔ پھر فوراً ہی گڑبڑا کر اس نے ڈی جے کو دیکھا۔ حالے نے مسکرا کر بتایا، اس کے اسپیلنگ ہوں گے CIHAN، سیحان۔ اوہ، سوچا، تبھی وہ اسے فیس بک پر نہیں ملا تھا۔ وہ اس کو جیہان لکھ کر ڈھونڈا کرتی تھی، پر وہ اپنے نام کو سیحان لکھا کرتا ہوگا۔ گلی بہت صاف ستھری اور کشادہ تھی۔ دونوں اطراف میں دکانوں کے دروازے کھلے تھے، آگے کرسیاں میزیں بچھی تھیں، ارد گرد بہت سے اسٹال لگے ہوئے تھے۔ مشکل وہ تینوں اس رش بھرے بازار سے نکلیں۔ حالے نور نے کہا، ایکسچینج اسٹوڈنٹس کو ان کا پہلا کھانا ایک ترک میزبان خاندان دیا کرتا ہے، ابھی ہم انہی کے گھر جا رہے ہیں۔ سن کر ان پر چھائی بیزاری کچھ کم ہوئی۔ اس میزبان خاندان کا گھر استنبول کے ایک پوش علاقے میں تھا۔ یہاں سڑک خوب کشادہ تھی، خوبصورت بنگلوں کی قطاریں تھیں اور بنگلوں کے سامنے سبزے پر جمی برف۔ ان کے اسکالرشپ کوآرڈینیٹر نے چند باتیں انہیں ذہن نشین کروا دی تھیں۔ ترکی میں جوتے گھر سے باہر اتارنے ہیں، گھاس پر نہیں چلنا اور ملاقات کے وقت ترک خاندان کے بڑے کا ہاتھ چومنا ہے۔ ان دونوں نے گھر کے داخلی دروازے کے باہر بچھے میٹ پر اپنے جوتے اتارے تو اندر سے ایک شفیق سی خاتون آئیں اور بولیں، اس کی ضرورت نہیں، پہلے دن کوئی اصول نہیں ہوا کرتے۔ السلام علیکم، ترکی میں خوش آمدید۔ آپ کے اصولوں کی پاسداری ہمارے لیے باعث فخر ہے۔ حیا نے مسکراتے ہوئے ان کا ہاتھ تھاما اور سر جھکا کر ان کے ہاتھ کی پشت کو لبوں سے لگایا۔ معمر خاتون مسز عبداللہ کا چہرہ خوشی سے چمکا۔ اندر آ جاؤ۔ وہ راستہ دینے کے لیے ایک طرف ہٹی۔ ان کی سرخ بالوں والی بیٹی آگے بڑھی اور کارپٹ شوز حیا اور ڈی جے کے قدموں میں رکھے۔ وہ ریشمی کپڑے سے بنے کوٹ شوز کی شکل کے جوتے تھے۔ انہوں نے جھک کر وہ جوتے پہنے اور اندر داخل ہو گئیں۔ اس گھر کا فرش لکڑی کا بنا ہوا تھا۔ لیونگ روم کے فرش پر بہت خوبصورت قالین بچھے تھے۔ وہ باتھ روم ہاتھ دھونے آئی تو دیکھا وہاں الگ سے ٹوٹی وغیرہ نہیں تھے، بلکہ ایک طرف قطار میں نل لگے تھے۔ البتہ باتھ روم کے فرش پہ پائیدان اور کاؤچ بچھے تھے۔ حیرت انگیز۔ ڈائننگ ہال میں کھانا لگ چکا تھا۔ مسز عبداللہ سوپ کا بڑا سا پیالہ اٹھائے آئیں۔ حالے ان کی مدد کروا رہی تھی۔ تو تم کیا کہہ رہی تھیں، تمہارا کوئی رشتہ دار بھی ہے یہاں؟ انہوں نے سوپ کا ڈونگا رکھتے ہوئے پوچھا۔ جی، میری پھوپھو رہتی ہیں یہاں۔ کدھر رہتی ہیں؟ اس نے پرس سے مڑا توڑا کاغذ نکال کر حالے کو تھمایا۔ حالے نے ایک نظر اس کاغذ کو دیکھا اور پھر اسپات میں سر ہلایا۔ کل ملوا دوں گی تمہیں ان سے، کھانا شروع کرو۔ اس نے کاغذ واپس حیا کو دیا۔ ڈی جے، ہم ترکی میں بھوکوں مریں گے، اس ملہوبے کی شکل تو دیکھو، مجھے تو متلی ہو رہی ہے۔ حیا جبراً مسکراتے ہوئے آہستہ سے اردو میں بولی۔ مسز عبداللہ نے ناسمجھی سے اسے دیکھا تو ڈی جے نے جلدی سے کہا، یہ کہہ رہی ہے کہ آپ کا خلوص ہمیں شرمندہ کر رہا ہے۔ اوہ، شکریہ شکریہ، مسز عبداللہ مسکرائیں۔ سوپ دراصل سرخ مسور کی دال کا شوربہ تھا۔ لوگ اسے چوربا کہتے تھے۔ اس کا ذائقہ اس کی شکل سے بھی برا تھا۔ ترک خواتین بڑی مرغوبیت سے وہ سوپ پی رہی تھیں۔ چوربا ختم ہوا تو کھانا آ گیا، وہ اس سے بھی بڑھ کر بدمزہ۔ چاولوں کا پلاؤ تھا۔ پاکستان میں پلاؤ کو پے کے اوپر پیش کے ساتھ بولا جاتا ہے، مگر یہاں اسے پے کے نیچے زیر لگا کے بولا جاتا ہے۔ یہ پلاؤ ابلے چاولوں سے زیادہ مختلف نہ تھا۔ ساتھ چنے کا سالن اور مرغی کی گریوی تھی۔